ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بڑے بنیادی سوال میں آپ سے کروں گا ریلیٹڈ ٹو رمضان اور روزے انسان کے اوپر کیسے افیکٹ کرتے ہیں، نہ صرف ہیلتھ کی بنیاد سے بلکہ بیہیویئرل اور سائیکولوجیکل ایسپیکٹ سے بھی انسان کو کس طریقے سے افیکٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انسانی شخصیت جو ہے اس کو موضوع بحث بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کرنٹ ایرا میں اگر ہم دیکھنا چاہیں انسانی شخصیت کو تو ہم اس کو جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان، یہ جو اس کا ظاہر ہے، یعنی آپ یہ کہیں کہ جو ہماری باڈی ہے اس سے متعلق ہم بات کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں جسمانی ساخت انسان کی۔ جسمانی ساخت سے مراد یہ ہے کہ انسان کا یہ جو جسم ہے اس کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا میٹیریلزم ہماری بنیادی ضرورت ہے، اس میٹیریلزم سے مراد میری وہ اصطلاح نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ بنیادی طور پہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی ضروریات ہر جسم کو گرو کرنے کے لیے، ہر جسم کو الائیو رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ بنیادی طور پہ خوراک، آپ یہ کہیں ہوا پانی، جو ہماری نیچرل چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ مقصد ہے۔ اب اس جسم کو ہم نے تندرست اور توانا رکھنے کے لیے کچھ کلیے، کچھ قواعد، کچھ ضوابط جو ہے وہ متعین کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سے پہلا ضابطہ کیا ہے؟ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ ہمیں جس چیز کی جس قدر ضرورت ہو اسی قدر ہم اس کو جو ہے وہ نیوٹریشن پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کر رہے ہیں سامنے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کو استعمال کریں گے تو نہ ہم جو ہے وہ بیمار ہوں گے، نہ ہمیں کسی قسم کی جو ہے وہ ڈیفیکلٹی اس کا سامنا ہوگا۔ بنیادی طور پہ روزہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ اعتدال۔ اب اس میں ہم نے کیسے معتدل رہنا ہے، اب اس کو ہم جو ہے ذیلی ٹاپکس جس میں ہیں اس میں کنورٹ کر لیتے ہیں۔ ہم چونکہ سوشل ایشوز کے اعتبار سے اور سائیکولوجیکل ایشوز کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں۔ اب اس کا ذیلی ٹاپک کیا ہے؟ آپ نے نفسیات کا یہ قاعدہ بارہا مرتبہ سنا ہوگا، میں اس کو عام فہم الفاظ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ نفسیات یہ کہتی ہیں کہ کسی چیز کو اگر آپ گھور کر دیکھتے ہیں، گھور کر دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ٹک ٹکی باندھ کر اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یا کنٹینیوسلی آپ اس کو دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ رفتہ رفتہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا آپ کو اس کے ہر اینگل سے ادراک ہونا شروع ہو گیا ہے اس کا، ٹھیک۔ یہ عام الفاظ میں بیان کر رہا ہوں اس کو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے رمضان المبارک ہمارے اندر ایک داعیہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس کو اگر آپ تقسیم کریں تو 3 4 5 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز سائیکولوجیکل جو ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے رمضان، وہ ہے پنکچویلٹی، پابندی۔ یعنی گویا یہ چاہ رہا ہے رمضان ہم سے کہ ہم پابندی، یہ وقت کا خاص کر خیال کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہیں جانا ہے، آپ نے کسی کو ٹائم دیا ہے، آپ نے زندگی کے مشاغل میں کہیں آگے پیچھے نکلنا ہے تو آپ کو ٹائم کا خیال رکھنا ہے۔ کیوں کہ آپ دیکھیں سحری کا ہمارے پاس ایک اسپیسیفک ٹائم ہے، ہم نے اس ٹائم میں اٹھنا ہے، سحری کرنی ہے، پھر اس کے بعد اپنے جو معاملات زندگی ہیں ان کو آگے بڑھانا ہے۔ اسی طرح افطار کا بھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ ہم نے یعنی ہر چیز کو جو ہے وہ کیا کیا ہوا ہے؟ تقسیم کیا ہوا ہے۔ ویسے آپ اگر اسی اعتبار سے آپ دیکھنا چاہیں نظام کائنات کو بھی، تو کائنات کا پورا نظام کیلکولیٹڈ ہے۔ میں نے تو کبھی زندگی میں نہ کہیں پڑھا، نہ سنا، نہ ایسا ہے کہ سورج جو ہے وہ کبھی رات کو آ گیا ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اس کا ایک متعین ٹائم ہے، وہ اسی ٹائم میں آئے گا اور اس کا ایک متعین ٹائم ہے غروب ہونے کا، اسی میں جائے گا۔ اسی طرح چاند کی آپ مثال لے لیں اور دیگر مثالیں جو ہے وہ آپ لے لیں۔ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ رمضان پنکچویلٹی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ اس سے نیچے آئیں، دیکھیے انسان بنیادی طور پہ کیا ہے؟ یہ معاشرتی وجود کا ایک حامل جانور آپ اس کو کہیں، ہم کہتے ہیں نا حیوان ناطق ہے، یہ معاشرتی وجود کا حامل ہے۔ معاشرتی وجود سے مراد کیا ہے؟ معاشرتی وجود سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ انسان اکٹ کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا انسان مدنیت پسند ہے، کولیکٹیوزم اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ مدنیت پسند کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کوئی انسان بھی صرف یعنی اپنے تئیں یا صرف فرد واحد کو اگر آپ لیں تو وہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، نہ زندگی کے اعتبار سے نہ اپنے تئیں، ہر اعتبار سے اس کو دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ محتاج رہتا ہے کسی نہ کسی اینگل سے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے اندر کیا پیدا کرتا ہے رمضان؟ اگر آپ سائیکولوجیکل بیہیویئرل جس کو آپ کہتے ہیں اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ پیدا کرتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرنا ہے۔ اس میں آپ احساس کی بات کر سکتے ہیں، ہمدردی کی بات کر سکتے ہیں، غم گساری کی بات کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلق کی بات کر سکتے ہیں، کلام کے اندر شائستگی کی بات کر سکتے ہیں۔ گویا کہ آپ کسی بھی ایک اینگل کو لے لیں، آپ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور اس سے بھی اچھی بات جو رمضان ہمیں دینا چاہتا ہے، بنیادی طور پہ کیا ہے؟ رمضان انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کے اوپر دوسروں کے حقوق کیا ہیں۔ وہ آپ یہ کہیں کہ رائٹس اور رسپانسبلٹیز، یہ جو بات ہم کر رہے ہوتے ہیں بیہیویئرل لاز کے تحت، رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری؟ آپ یہاں ایک واقعہ اگر کوٹ کرنا چاہیں یہ اپنے ناظرین کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا ایک واقعہ متعدد مرتبہ ہم نے سنا، پڑھا اور دیکھا بھی، ٹھیک ہے۔ کبھی ہم اس سے یہ چیز نہیں لے رہے ہوتے جو ٹریننگ پوائنٹ آف ویو سے ہے، جو ٹریننگ پرنسپلس کے اعتبار سے کیا ہے کہ ایک مانگنے والا آتا ہے، سارا کنبہ جو ہے وہ کسی اعتبار سے ہے، روزے سے ہے، مانگنے والا آ کے دستک دیتا ہے، جناب علی المرتضیٰ اپنی روٹی اٹھاتے ہیں، اٹھا کر امام حسن کو دیتے ہیں۔ اب آپ ذرا ذہن میں سوچیں کہ علی المرتضیٰ اپنا حصہ دے رہے ہیں، باقیوں کو نہیں کہا کہ آپ بھی دو، اپنا حصہ خود بھی اٹھا کر جا کر جو ہے مانگنے والا سائل اس کو دے سکتے تھے، اپنے امام حسن کو دیا، جاؤ تم لے کے جاؤ۔ امام حسن کو دینے کی وجہ کیا ہے؟ یہی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب رمضان ہمارے اندر یہ چیز پیدا کرتا ہے کہ تم نے کیا کرنی ہے، اپنے